السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور زیبا ہے۔ درود السلام ہو ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو اس بہترین کام سے جوڑا، الحمدللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ التحریم پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج سے سورۃ التحریم کا ہم آغاز کریں گے، جو جوڑی دار سورت ہے سورۃ الطلاق کی۔ سورۃ الطلاق ہم نے ختم کی پچھلے ہفتے، اس ہفتے انشاءاللہ ہم سورۃ التحریم پڑھیں گے، جس میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ نفرت اور محبت دونوں کے حالات بیان کیے گئے ہیں ان دو صورتوں میں۔ دیکھیے، سب سے پہلے دیکھیے سورۃ التحریم میں 12 آیتیں اور 2 رکوع ہے۔ تحریم کہتے ہیں کوئی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا، بین کر دینا، اپنے اوپر روک لگا دینا، اس چیز کو تحریم کہتے ہیں۔ اسی سے معلوم ہو گیا آپ کو، اس صورت کے پڑھنے سے، اس کے لفظ کے معنی جاننے ہی سے ہی معلوم ہو گیا کہ اس صورت میں کیا چیزیں آئی ہیں۔ جو چیز اپنے اوپر حرام کر لیے ہے، حرام کر لینے اگر کر لیے ہیں تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا کنڈیشنز ہیں، وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ اس صورت میں بیان کیے ہیں۔ اس کا تعارف اس طرح ہے کہ سورۃ الطلاق اور سورۃ تحریم، ان دونوں صورتوں میں نفرت اور محبت دونوں کے حالات کے اندر، دونوں حالت کے اندر، کون سی؟ نفرت کے حالت کے اندر بھی، محبت کے حالت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے حدود کی پابندی کرنے کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پچھلی صورت میں یہ بتایا گیا تھا، جو سورۃ الطلاق ہم نے ابھی ہماری لاسٹ ویک جو ختم کی، اس میں بتایا کہ نفرت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ کیسے نفرت کے اندر؟ جیسے کہ آپ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، جب بیوی سے نفرت ہی پیدا ہو جاتی ہے تو آپ جب طلاق دیتے ہیں تو طلاق کے تمام حدود اللہ تعالیٰ بولے کہ تم طلاق دے رہے تو ایسی دو، ایسے نہ کرو، اچھے سے الگ ہو جاؤ۔ ہاں، پھر دودھ پلانے کا معاملہ اگر حمل سے ہے تو دودھ پلانے والے کا معاملہ طے کر لو، اسے اپنے گھر سے نہ نکالو، نان و نفقہ عطا کرو، یہ تمام چیزیں، یعنی نفرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حدود بتائے ہیں کہ ان حدود کی پاس رکھو، ان حدود پر قائم رکھو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے کس میں بتائی تھی؟ سورۃ الطلاق میں۔ اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ محبت کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت کرنا ہے۔ نفرت میں بھی اللہ کے حدود کی حفاظت کرنا ہے اور محبت میں بھی۔ اب محبت کیا ہے دیکھیں گے، آیت ہم نے ابھی جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے نبی، جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، آپ اس سے حرام کیوں کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، آیت کے پہلے ٹکڑے میں بولے اللہ تعالیٰ، جو چیز میں نے آپ پر حلال کیا تو آپ اس پر وہ چیز کو اپنے اوپر حرام کیوں کر رہے؟ تو کیا مطلب ہے؟ اس آیت سے ایک واقعہ معلوم ہوتا ہے، اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے پاس دیر تک رہتے۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے مغرب کے درمیان اپنے تمام ازواج مطہرات کے پاس کچھ وقت کے لیے ملنے جاتے تھے روزانہ۔ تو ہر بیوی کے پاس جب جاتے، لیکن حضرت زینب بنت جہش جو صحابیہ تھی، ان کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر تک بیٹھتے، کچھ دیر تک رہتے۔ تو اسی لیے حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہ آپس میں یہ طے کیا کہ بات کی، وہ لوگوں کو ایک بے چینی ہوئی کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دیر تک کیوں بیٹھتے ہوں گے؟ تو ان دونوں مل کر حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طے کیے کہ ہم دونوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس پہلے آئے، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے جس کے پاس بھی پہلے آئے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ آپ کے پاس سے ایک قسم کے منہ میں بو آ رہی، مغافر کی بو آ رہی، مغافر کی بو آ رہی بول کر، ایک بدبودار چیز کی آپ کے منہ سے بو آ رہی بول کر، اس طرح ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے بول کے دونوں صحابیہ کیا کرتے؟ ایک دوسرے کے ساتھ پلان کر لیتے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ایسا میرے منہ سے مغافر کی بو آ رہی، میں تو زینب کے پاس صرف شہد پیا تھا۔ میں جب بھی جاتا ہوں، حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کا ایک یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے تو وہ کیا کرتے؟ اپنے شوہر کو اپنے گھر سے خالی نہیں بھیجتی، ان کو کیا کرتے؟ شہد دیتی، ہر دن جب آتے شہد دیتی، تو وہ شہد پیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ میں زینب کے پاس کیا کیا؟ شہد پیا، اور کچھ بھی نہیں۔ ایسا اب ایسی بو آ رہی تو ٹھیک ہے، میں کیا کر لیتا ہوں؟ اب آج کے بعد سے شہد نہیں پیتا، میں قسم کھا لیتا ہوں کہ میں شہد نہیں پیوں گا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولتے۔ یہ بول کر حضرت زینب کو ان کو حضرت جو صحابیہ کے پاس گئے تھے، یا حضرت عائشہ یا حفصہ کسی کے پاس گئے تھے، ان کا نام کا حدیث میں موجود نہیں ہے، بس کوئی صحابیہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اس کے بعد، تو پھر ان کو بولے کہ یہ تم اپنی یہ میری بات کو راز رکھنا، یہ بات کسی کو نہیں بتانا بول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وارننگ دیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر دیکھیے غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر شہد کو حرام کر لیا۔ کیا بولے کہ میں آج سے کوئی چیز نہیں پیوں گا، نہیں پیوں گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے اس چیز کو کوئی اپنے اوپر حرام نہیں کر سکتا۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، کوئی کسی کے اختیار میں نہیں ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز جو اپنے اوپر حرام کر لے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو حرام کر لیا تو فوری اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی کہ جس چیز کو ہم نے آپ پر حلال کیا ہے آپ اس پر اپنے آپ کو حرام کیوں کر رہے ہو؟ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وارننگ ہے کہ آپ اپنی بیویوں کی محبت میں آ کر اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیز، اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کو، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے حدود کو کراس نہیں کر سکتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے لمٹس دی ہیں وہی لمٹس آپ کو بھی فالو کرنا ہے، آپ اپنی مرضی سے، یعنی نبی ہو کر غور کرنے کی بات ہے۔ ذرا سوچئے، ہم کتنی چیزیں جان کر یا انجانے میں اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئے حدود ہیں اس کو کراس کر لیتے ہیں، بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی ہے بھائی، خلیرہ بھائی، ہاتھ ملا لو، عید کا موقع ہے، کیا مسئلہ ہے؟ ہاں، ہنس کے مذاق کر لیتے ہیں دیور کے ساتھ، ہر ایک ہمارے جو معاملات ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی بہترین طریقے سے بول رہے کہ جو چیز میں حلال کیا تم حرام نہیں کر سکتے، یعنی حرام اور حلال تمام چیزوں کا رول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ کوئی کراس نہیں کر سکتا لمٹس اللہ تعالیٰ کے، ایون نبی بھی نہیں۔ نبی لمٹ کراس کیے، یعنی لمٹ کراس مانے اپنے اوپر حرام کر لیے، تو اللہ تعالیٰ بولے ہرگز نہیں کر سکتے تم یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہے۔ اور اس صورت میں یہ بھی بات بتائی گئی ہے کہ ازواج مطہرات کو یہ بات اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ نے تمہارے لیے ناجائز خصموں کو کھول دیا، واجب قرار دیا، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ یعنی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ بولے جو تم اب قسم کھا لیے نا، وہ اس قسم کو کیا کر دو؟ کھول دو، یعنی توڑ دو۔ یعنی جو تم اب قسم کھا لیے شہد میں آج سے نہیں کھاؤں گا، تو اس قسم کو توڑ دو اور اس کا کفارہ ادا کرو۔ یہ بات اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے۔ دیکھیے اس معاملے کی جو بات ہے، یہ جو معاملہ ہے، کون سا معاملہ؟ جو چیز حلال کیے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ حدیث میں دو واقعات ملتے ہیں، ایک واقعہ تو میں ابھی بتائی آپ کو شہد کا واقعہ، دوسرا واقعہ یہ ملتا ہے حدیث سے اس آیت کی شان میں، شان نزول اس طرح ہے کہ
ایک حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر دن اپنی بیوی کے پاس پھر باری 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 ہر ایک دن اپنی ایک ایک بیوی کے پاس باری مقرر کر لیے تھے. ہر دن الگ 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 بیوی کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے. تو حضرت ایک مرتبہ کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن ان کے گھر میں اپنی لونڈی ماریا قبطیہ سے مباشرت کر لیے, یعنی آپ ان کے ساتھ رہے. اس وقت حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی. حضرت حفصہ کیا گئی ہوئی تھی, اپنے میکے گئی ہوئی تھی, وہ اپنے گھر پہ نہیں تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماریا قبطیہ کے ساتھ رہے. واپس آنے کے بعد جب حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ کیا ہوئی, اپنے شوہر سے ناراض ہوئی اور کہا کہ اے میرے نبی, اے میرے شوہر, میں آپ یہ چیز کو پسند نہیں کرتی. آپ نے میری باری کا دن کسی اور کو دے دیا, میں یہ چیز نہیں پسند کرتی بول کر کس کے سامنے بولتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رکھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حفصہ سے پوچھتے کہ اے میری بیوی, تم کو یہ چیز نہیں پسند آئی؟ تو بولتے کہ نہیں, مجھے یہ چیز نہیں پسند آئی, آپ میری باری دوسروں کو دے دیے. تو بولتے کہ ٹھیک ہے, اگر تم کو نہیں پسند ہے تو میں آج کے بعد سے انشاءاللہ ماریا کے خرید ہرگز نہیں جاؤں گا, میں اپنے اوپر ماریا کو حرام کر لیا. اور پھر بولتے کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتانا, تم یہ بات کسی سے شیئر نہیں کرنا بول کر یہ بات بولتے. دو چیزیں یہاں پر آئی ہیں حدیث میں کہ ایک تو شہد کا معاملہ ہے اور دوسرا یہ جو میں ابھی واقعہ آپ کے سامنے بولی ہوں یہ معاملہ. یہ دو چیزوں کے بعد آپ سوچو اپنے ازواج مطہرات سے کہتے ہیں کہ تم یہ بات کسی سے نہ کہنا. تو آگے کی آیت ہم دیکھتے ہیں. اب آگے کی آیت یہی واقعے سے ریلیٹڈ کرتی ہے کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, اس بیوی نے وہ بات آگے بتلا دی اور یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے نبی پر ظاہر کر دیا. اب نبی نے اس بیوی کو کچھ بات بتلا دی اور کچھ نہ بتائی. پھر جب نبی نے اسے بتایا تو وہ پوچھنے لگی کہ آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ کہا, مجھے اس نے خبر دی جو علیم ہے اور خبیر ہے. یعنی جو راز کی بات بولے تھے نا, راز کی بات یعنی میری بات کسی کو نہیں بتانا. تو یہی معاملہ کیا ہوا, جب اللہ تعالیٰ نبی کو بولے تو اس کے بعد نبی کی بیوی کیا کرے, وہ بات کیا کرے دوسری کے ساتھ, اپنی دوسری ساتھی کے ساتھ شیئر کریے, دوسری ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری اہلیہ کے ساتھ کیا کرے, وہ بات کو شیئر کر دیے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے جو بات راز رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنی بیوی کو, وہ بات دوسری بیوی راز نہیں رکھی, سو وہ اللہ تعالیٰ کیا کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہر کر دیے. جب ظاہر کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کر اپنی بیوی کو پوچھتے ہیں کہ میں نے تم سے کہا تھا کہ وہ بات نہ بتانا, کہ پھر تم کیسا بتائے؟ تو انہوں پریشان, کچھ بات بولتے اور کچھ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم روک لیتے, ان کا احترام کر کر روک لیتے. وہ بیوی پریشان ہو جاتی اور پوچھتی کہ آپ کو یہ بات کی خبر کون دی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر کیا, اس نے خبر کیا جو تمام چیزوں کی خبر رکھتا ہے. تو یہ بات یہاں پر اس صورت میں آتی ہے کہ راز کو راز کس طرح رکھنا ہے. ہر بات کو جب کوئی آپ کو راز کہتا ہے تو اس کو راز رکھنا ہے. ہمارا معمول کیسا ہے کہ اگر کوئی ہم سے راز کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ کسی کو نہ بولو, تو وہی بات ہم کیا کرتے آگے فارورڈ کرتے اور بولتے کہ ان کی بات ہے, دیکھو کسی کو بھی نہیں بولنا, انہوں میرے کو بولے تھے نہیں بولنا بول کر, میں آپ کچھ بول رہا ہوں, آپ بھی کسی کو بھی نہیں بولنا, دیکھو آپ میرے خاص ہے بول کو میں آپ کو بول رہا ہوں. پھر انہوں کیا کرتے, تیسرے کو پہنچاتے اور بولتے کہ دیکھو انہوں میرے کو بولے راز کو راز رکھنا ہے, تم کسی کو بھی مت بولو یہ بات. ایسے ہی کرتے, راز راز نہیں رہتا, آگے بڑھتا جاتا. راز کیسا رہنا, بول دیے تو ختم. دیکھیے ایک بہترین مقولہ ہے کہ اپنے دلوں کو قبرستان بناؤ. قبرستان مانے کیا, کہ دلوں کو قبرستان بنانے سے مراد کیا ہے, یعنی بات اس طرح دفن ہو جائے کہ پھر واپس باہر نہ آئے. دیکھیے مردوں کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے, ویسا بات اگر آپ کے پاس پہنچی تو اپنے دل میں اس طرح دفن کر دو کہ گویا کہ وہ قبرستان ہے, کہ وہ بات کبھی باہر آ ہی نہیں سکتی. اس طرح انسان کو اپنے کردار کو سنوارنے کی ضرورت ہے. راز کو راز رکھنا ہے. اور اس کے بعد اس آیت سے ہمیں ایک نمونہ ملتا ہے کہ شوہر کی بات تو اور زیادہ راز رکھنے والی بات ہے. شوہر کی بات تو کیا کرنا ہے, اور زیادہ بہتر طریقے سے راز رکھنا ہے. کیوں؟ شوہر ہے وہ آپ کے. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ہمارے سامنے نمونہ ملتا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کا راز نہیں رکھا,
تو آگے اللہ تعالیٰ کیا وعیدیں سنا رہے ہیں، دیکھیے وہ چیزیں، اگر تم دونوں اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرتی ہو تو بہتر ہے، ورنہ تمہارے دل کج روح ہو گئے، اور اگر تم نبی کے خلاف محاذ آرائی کرو گی تو اللہ، جبریل اور صالح مومن لوگ سب فرشتے نبی کے مددگار ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے، کس کو بول رہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو بول رہے، اور ہم کو بھی بول رہے انڈائریکٹلی، انڈائریکٹلی نہیں، ڈائریکٹلی ہم کو بھی اس چیز کی وارننگ ہے۔ اب تک ہم نے کئی راز اپنے شوہروں کے دوسروں کے سامنے بیان کر دی، کئی لوگوں کے راز ہم نے دوسروں کو بیان کر دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اللہ ہم کو حقیقی معنوں میں راز کو راز رکھنے والا بنائے۔ دیکھیے یہاں وہی بول رہے کہ تم کیا کریں، نبی کی بات کا حکم کو نہیں مانے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی اہمیت تم نہیں دیے، تو اللہ بولے کہ تم دونوں کیا کرو، اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرو، ورنہ تمہارے دل کیا ہوں گے، سخت ہوں گے۔ اور یہ بول رہے کہ تم لوگ مل کر جو پلاننگ کیے تھے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کہ حضرت زینب کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم بولیں گے ان کے منہ سے مغافر کی بو آ رہی، یہ جو پلاننگ ہے، جو محاذ تم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنا رہے ہو نا، تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل، مومن لوگ، فرشتے، تمام لوگ کون ہے، کس کے مددگار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں، بول کر یہ بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے کچھ دور نہیں کہ اگر نبی تمہیں طلاق دے دے تو اس کا رب اس سے تم سے بہتر بیویاں بدلے میں دے گا، جو مسلمان، مومن، اطاعت گزار، توبہ کرنے والی، عبادت گزار اور روزے دار اور شادی شدہ یا کنواری ہوں گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ازواج مطہرات کو ڈرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ تم نبی کے خلاف محاذ رچتی ہو، نبی کے خلاف پلاننگ کرتی ہو، نبی کو تنگ کرنا چاہتی ہو۔ دیکھیے یہ بات بتا رہے کیوں یہ چیز ہو رہی ہے، کیوں یہ چیز اللہ تعالیٰ بول رہے نبی کی بیویوں کو کیوں وارننگ دے کر ڈرا رہے؟ کیونکہ نبی کو بہت زیادہ کام کرنا ہے، نبی بہت زیادہ دین کی نشر و اشاعت کرنے میں بزی ہے، ان کو وہی بہت ٹینشن ہے۔ پھر تم کیا یہ گھر کے معاملوں میں نبی کو تکلیف نہ دو، ایذا نہ پہنچاؤ، گھر کے معاملوں میں نبی پریشان نہیں رہنا، یہ بات بول رہے۔ تو اس سے ہمیں بھی ہو رہا ہے کہ شوہر جب کمانے جاتا ہے اس کو باہر کے ہی 10 جھنجٹ 10 جھمیلے لگے ہوئے رہتے، اس کو گھر کی پریشانیاں دے کر اور پریشان نہیں کرنا، شوہر گھر کو آئے تو سکون دینے کی کوشش کرنا ہے، یہی بات یہاں پر ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور ایک چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ بول رہے کہ دیکھو نبی تم کو طلاق دے دیں گے اگر ایسا کرو گی، دور نہیں ہے نبی تم کو طلاق دے دیں، اور اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں ان کو عطا کرے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طرح ڈرا رہے ہیں۔ اور ایک چیز یہاں پر جو کوالٹیز گنائی گئی ہیں، یہ ایک بہترین چیز ہے، میں کہہ رہی ہوں جو بھی مائیں میری بات سن رہی ہیں یا بہنیں میری بات سن رہی ہیں، غور کیجئے اس بات پر کہ اگر آپ اپنے بیٹوں کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہیں تو یہ کوالٹیز ان کے اندر رہنا، جو بچی ڈھونڈ رہے آپ، ہاں، اور جو اگر کوئی بہنیں اپنے بھائی کے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہی تو ان کے اندر یہ کوالٹیز رہنا، وہ دیکھ کر آپ اپنے بھائیوں کی شادی، اپنے بیٹوں کی شادی جی کیا ہے، کوٹ کیجئے آیت کھول کر، کون سی چیزیں کوالٹیز اللہ تعالیٰ گنا ایک عورت کے اندر ہونی چاہیے؟ کیا؟ مسلمان، دوسری مومنات، قانتات، قانتات کیا؟ اطاعت گزار، کس کی اطاعت گزار؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار رہے گی تو خود بخود وہ شوہر کی اطاعت کرے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ طیبات، توبہ کرنے والی، اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کرنے والی، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے والی ہے تو ضرور بضرور وہ اپنی غلطی پر شوہر کے سامنے ضرور معافی مانگنے والی بنے گی۔ اگر جس کے اندر انا ہوگی وہ کبھی معافی نہیں مانگتی۔ دیکھیے اپنے اندر بھی اپنے آپ کو چیک کیجئے، ہمیں یہاں پر اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا مجھے سوری بولنے میں شوہر کے سامنے، یا میں کہیں غلطی کرتی ہوں تو ان سے سوری بولنے میں مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہمارے اندر ایگو بہت زیادہ ہے، انا بہت زیادہ ہے۔ اگر ہمیں تکلیف نہیں ہوتی سامنے والے سے معافی مانگنے کے لیے تو ہم کیا ہے، توبہ کرنے والی عورتیں، تو اللہ تعالیٰ کی نرم، یعنی جلدی ہم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ سکتی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنے اندر ہے نا نرمی اور عاجزگی پیدا کیجیے۔ طیبات، توبہ کرنے والی، عابدات، عبادت کرنے والی، اور روزے دار، روزہ رکھنے والی، اور شادی شدہ یا کنواریاں۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ وارننگ